السلام علیکم، میں ہوں عثمان راجہ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے خواجہ سراں کے بارے میں۔ آپ میں سے بھی بے شمار جو لوگ ہیں، یعنی کہ اکثر پردیس سے جب آپ لوگ اپنے گھر آتے ہیں تو آپ کو ایک چیز جو ہے نا وہ دیکھنی پڑتی ہے کہ آپ کے گھر جو ہے نا خواجہ سرا، یعنی کہ اپنی زبان میں ہم کہیں تو خسرے جو ہیں وہ آپ کے گھر آتے ہیں۔ آپ کے گھر آ کر وہ آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، ناچ گانا کرنے کے بعد ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں 5,000 دو، 10,000 دو۔ اگر کسی کے گھر بچہ پیدا ہو جاتا ہے، بچہ بے شک 6 منتھ کا ہو جائے، 1 سال کا ہو جائے، اگر وہ خسرے آتے ہیں تو انہوں نے یہ ڈیمانڈ کرنی ہوتی ہے کہ ہمیں 5,000 دیں، 10,000 دیں۔ اگر آپ نہیں دیں گے تو وہ رونا شروع کر دیتے ہیں، یعنی کہ یہ بھی ان کے پاس ایک فن ہے۔ وہ آپ کو کہیں گے کہ ہم آپ کو بد دعا دے دیں گے۔ بد دعا ان کی لگتی نہیں ہے اس طرح۔ وہ آ کر کیا کرتے ہیں، ناچ گانا کرتے ہیں، آپ لوگوں سے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ پھر آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بے شک آپ کو کسی سے ادھار بھی اٹھانا پڑے آپ ضرور دیتے ہیں۔ کل کا میں تازہ واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ میرے ایک دوست ہیں، بہت اچھے دوست ہیں، وہ کسی کے گھر مہمان گئے ہوئے تھے، اور مہمان گئے تھے ان کے گھر چھوٹا سا جو ہے نا وہ میرے خیال سے 2 یا 3 منتھ کا ایک بچہ تھا۔ ان کے گھر یہ ایک خواجہ سرا آیا اور اس نے آ کر کہا کہ مجھے میرا حصہ دو۔ وہ جن کے گھر آیا وہ انتہائی غریب انسان تھے، یعنی کہ بہت غربت کے مارے، جس کا بیٹا یعنی جس والد کے گھر وہ بچہ پیدا ہوا وہ مزدوری دیہڑی لگاتا ہے۔ خواجہ سرا آیا اور اس نے کہا کہ مجھے 10,000 روپے دو۔ 10,000 روپے انہوں نے کہا ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو اس نے جو ہے وہ زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ یہ حقیقت کل کی جو میں بیان کر رہا ہوں، جیسے میرے دوست نے مجھے بتایا۔ اس نے زور زور سے رونا شروع کر دیا اور اس نے کہا کہ میں بد دعا دے دوں گا اگر آپ نے مجھے میرا حصہ نہ دیا۔ یہ ان کا حصہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بے شمار ہمارے جو دوست ہیں پڑھے لکھے، بے شمار حافظ قرآن اور دیگر جو ہے نا وہ دینی تعلیم جنہوں نے بڑی حاصل کی اور یعنی کہ اچھے سے ہر چیز کو جانتے، وہی میرا جو ہے نا اس سوال کا جواب دیں کہ یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ یہ ان کو دینے، ہر 2 صورت میں ان کو پیسے دینے پڑتے ہیں۔ اگر نہ دیں گے تو ہم گناہ گار ہو جائیں گے، ان کی بد دعا لگ جائے گی۔ ان کی بد دعا کیسے لگتی ہے؟ ایک خواجہ سرا جس کو ہم تقریباً 20 سال سے یا 15 سال سے جو ہے نا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو ایریا ہے وہ اس پورے ایریا کو جو ہے نا اس نے سنبھالا ہوا ہے۔ پہلے شروع میں وہ جب آیا کرتا تھا تو وہ لوکل گاڑی پہ آیا کرتا، 2 اس کے ساتھ جو ہے نا وہ آدمی اور ایک وہ 3 جو ہے نا لوکل گاڑی پہ آتے تھے۔ وہ کریٹا جو ہے نا اس نے اپنی رہائش رکھی ہوئی ہے، اور وہ یہاں آتا اور گھر گھر سے جو ہے نا وہ وصولی کرتا، جیسے ہوتا ہے کوئی شخص بتہ لے رہا ہوتا ہے، اسی طرح جو ہے نا وہ جس گھر اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا یا کوئی شخص باہر سے آتا تو وہ اس سے بتہ لیتا، یعنی کہ پیسے اپنا حصہ لیتا۔ پہلے وہ لوکل گاڑی پہ آتا تھا، اس نے جب سے یہ کام شروع کیا یعنی لوگوں کے گھر بچے پیدا ہوتے، کسی سے 10,000، کسی سے 20,000، کسی سے 30,000 روپے ایسے لینا شروع کیے، تو آج اس کے پاس اپنی گاڑی ہے۔ اس نے 2 ملازم اپنے ساتھ جو رکھے ہوئے ہیں، ان ملازم جو اس نے رکھے، ان سے جب ایک دن میری بات ہوئی تو میں نے پوچھا کہ آپ پورا دن ان کے ساتھ رہتے ہو تو کیا آپ کو کتنی تنخواہ دیتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ہمیں 30,000 روپے جو ہے نا وہ ہمیں یہ دیہڑی منتھلی دیتے ہیں، یعنی کہ پر ڈے 1,000 روپے، باقی کھانا وغیرہ ہر چیز جو اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اچھا، ایک جو خسرا ہم بولیں گے کیوں ہمارے لوگوں کو ایسے ہی سمجھ آئے گی، وہ پہلے لوکل آیا کرتا تھا، لوگوں سے اس نے وصولی کرنا شروع کی، اور ہمارے بیوقوف لوگ، زیادہ تر جو خواتین ہیں، جو گھر میں تو خواتین ہی ہوتی ہیں، ان کو یہ لوگ بیوقوف بنا دیتے ہیں، بیوقوف بناتے ہیں، رونا شروع کر دی، پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں اگر ہمارا جو حصہ ہے ہمیں نہ دیا گیا تو ہم بد دعا دے دیں گے۔ اور ہمارے لوگ بھی جو ہیں بے شک کل کی طرح، جیسے
جن کے میں بات کر رہا ہوں وہ غریب لوگ ہیں اور ان کے پاس پیسے نہیں تھے. اس خسرے نے جو کہا کہ اگر مجھے پیسے نہ دیے گئے تو میں بد دعا دے دوں گا. تو وہ انہوں نے جو ہے نا وہ جو ان کے پڑوسی تھے ان کے گھر گئے, وہاں سے انہوں نے پیسے 10,000 روپے ادھار اٹھائے اور آ کر اس خواجہ سرا کو دیے. یہ کتنی بڑی زیادتی ہے. یہ لوگ کیسے ان چیزوں کے حقدار ہیں؟ ان چیزوں پر جو ہے نا تھوڑا سا کنٹرول کریں. آپ لوگ جو بیرون ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ لوگ وہاں جو پودوں کے ساتھ پیسے نہیں لگے ہوئے, جو آپ لوگ وہاں سے جو ہے نا درختوں کے ساتھ پیسے لگے ہوں اور آپ اتار کر پاکستان بھیجیں, اور آپ کی جو گھر کی خواتین ہیں وہ ایسے ہی جو ہے نا وہ پیسے بانٹنا شروع کر دیتی ہے. باقی اگر یہ لوگ جو ہے نا زیادہ آپ کو, پہلی تو بات ان کی بد دعا لگتی ہی نہیں ہے, کیونکہ اگر 10,000 روپے آپ قرض اٹھا کر ان کو دے رہے ہیں, یہ 10,000 روپے اگر آپ کسی مسجد میں دے دیں تو آپ کو ثواب ہو, کسی غریب کو دے دیں تو آپ کو اس کا زیادہ اجر ملے گا. ان لوگوں کو پیسے نہ دیا کریں. خدارا وقت چینج ہو چکا ہے. اپنے گھر کی خواتین کو تھوڑا سا سمجھائیں کہ آپ لوگ جو ہے نا ان چیزوں پر توجہ نہ دیں. ویڈیو بنانے کا جو اصل مقصد وہ یہی تھا کہ ہمارے جو کشمیری لوگ ہیں, خاص کر کے خواتین جو ہیں, ان کو یہ لوگ بیوقوف بناتے ہیں. یہ لوگ خود کروڑ پتی بن جاتے ہیں اور غریب لوگوں سے یہ ہر دو صورت میں 10,000 20,000 روپے لیتے ہیں, جو کہ یہ بالکل ناجائز ہے. یہ نہ تو ان کو یہ پیسے لگتے ہیں, نہ ان کی بد دعا لگتی ہے. آپ لوگ بالکل بھی جو ہے ان لوگوں کو پیسے نہ دیں. باقی ویڈیو اگر اچھی لگے تو شیئر ضرور کریں, پیج ہمارے کو فالو کریں, اپنا جو ہے نا وہ اپنی رائے دیں کمنٹ میں, تاکہ میرے علم میں بھی جو ہے نا اضافہ ہو اور باقی دیکھنے والے لوگوں کے علم میں بھی اضافہ ہو. بہت شکریہ.